اور CPI کی بک ریویو کی سیریز میں ہے دا ریٹرن آف گریٹ پاورز. جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں ان کو سمجھنا چاہ رہا ہے. اسٹیٹ لائک ایران، دا اسٹیٹ لائک نارتھ کوریا، دا اسٹیٹ لائک رشیا اور چائنا، ان ہائپر سیکیورٹی تھنکنگ کا جو شکار ہوتی ہیں کچھ ریاستیں. السلام علیکم، دس از سنان حسن اور CPI کی بک ریویو کی سیریز میں آج ہم نے جس کتاب کا ریویو کرنا ہے اس کا نام ہے دا ریٹرن آف گریٹ پاورز. ریٹرن آف گریٹ پاورز کی کتاب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دس بک ہیز بین ریٹن بائی جم شوٹو. اور جم شوٹو صاحب جو ہیں ہی از CNN جرنلسٹ، اور اس کتاب میں جو چینجنگ جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص جو ریسنٹ جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں ان کو سمجھنا چاہ رہا ہے، جو ریسنٹ جیو پولیٹیکل فلیش پوائنٹس ہیں ان کی بہتر طور پہ انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. لیکن ہم نے کیونکہ CSS اسپائرنٹس کے لیے اس کتاب کا ریویو کرنا ہے کہ وہ اس کتاب کو کن کن ٹاپکس میں، کن کن کانفلکٹس میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ USA اینڈ چائنا کا کانفلکٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پہ دا ریٹرن آف گریٹ پاورز کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ لوگ رشیا چائنا ایکسس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی دا ریٹرن آف گریٹ پاورز کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے تو نہیں آئیڈیا کہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. دس از دی ریزن کہ CPI نے یہ بک ریویو سیریز جو ہے اسپائرنٹس کے لیے جو ہے وہ شروع کی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی براڈر نیچر کا کوئی کانفلکٹ ہے، رشیا یوکرینین کانفلکٹ ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اسے کوٹ کر سکتے ہیں. تائیوان اسٹریٹ کا جو ڈسپیوٹ ہے وہاں پہ بھی آپ اسے کوٹ کر سکتے ہیں. اس کتاب کو ڈسکس کرنے سے پہلے، اس کا تھیم ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کچھ ٹرمینالوجیز استعمال کی گئی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ٹرمینالوجیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی جائیں تاکہ آپ لوگ ان ٹرمینالوجیز کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو اپنے پیپرز میں. پہلی ٹرمینالوجی جو یوز کی گئی وہ تھی ڈیفائنس آپٹمزم. ڈیفائنس آپٹمزم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہوپ ایز اے ریزسٹنس، یعنی کہ آپ خطرناک حد تک جو ہے آپٹمسٹک ہوتے ہو. اس کتاب میں جم شوٹو صاحب نے یہ بتایا کہ جب ریٹرن آف گریٹ پاورز انہوں نے لکھنا شروع کی تو سٹارٹنگ کے جو چیپٹرز تھے وہاں پہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ جب بھی زیلنسکی کو کہا جاتا تھا US انٹیلیجنس کی طرف سے، کیونکہ یہ کتاب جم شوٹو صاحب نے رشیا یوکرینین کانفلکٹ سے ہی شروع کی، جب بھی انہیں کہا جاتا تھا کہ جو رشیا ہے وہ آپ کے اوپر انویڈ کرنے والا ہے، اٹیک کرنے والا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہے اس کتاب میں کہ 2-3 دن پہلے تک بھی جو US ایڈمنسٹریشن تھی وہ بارہا زیلنسکی کو اس بات کی یقین دہانی کرا رہی تھی کہ رشیا جو ہے وہ انویڈ کرنے والا ہے. لیکن جو زیلنسکی صاحب تھے وہ ڈیفائنس آپٹمزم کا شکار تھے. انہیں لگتا تھا کہ شاید رشیا جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ جو ٹیریٹوریل وارز ہیں وہ تو اب ختم ہو چکی ہیں، تو شاید اس وجہ سے اٹیک نہیں کیا جائے گا. دس از دی فرسٹ ٹرمینالوجی جو کہ آپ یوز کر سکتے ہو ڈیفائنس آپٹمزم کی. اور اسی طریقے سے اسی ٹرمینالوجی کو باقی جو کانفلکٹس ہیں وہاں پہ بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ لیڈرز جو تھے وہ آپٹمسٹک ہوتے ہیں کہ شاید وار نہیں ہوگی، شاید کانفلکٹ نہیں ہوگا، بٹ ایونچولی وہ کانفلکٹ، وہ وار جو ہے وہ اسکلیٹ ہو جاتی ہے اور شروع بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو دوسری ٹرمینالوجی ہمارے پاس تھی وہ جیو پولیٹیکل پیرانویا تھا، اور یہ ٹرم فارن پالیسی میں اکثر ہی استعمال کی جاتی ہے ان اسٹیٹس کے لیے جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کے لیے میں کہوں گا ہائپر سیکیورٹی تھنکنگ کا جو شکار ہوتی ہیں کچھ ریاستیں، جس میں سے رشیا بھی ایک ہے. کیونکہ یہ کتاب ظاہر CNN کا جرنلسٹ ہے تو یہ کتاب کوئی اتنی زیادہ بہتر کتاب نہیں ہے، صرف ون سائیڈ کا جو نیریٹو ہے اس کو جو ہے وہ دکھا رہی ہے. تھوڑی سی بائزڈ کائنڈ آف بک جو ہے انہوں نے لکھی ہے، جس میں کہا جاتا ہے جو رشیا ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل پیرانویا کا شکار ہے، جہاں پہ ہر وقت ایک ہائپر سیکیورٹی تھنکنگ جو ہے وہ پیوٹن کے مائنڈ میں رہتی ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کر دے گا. یعنی کہ ایک ایگزیجریٹڈ فیئر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے رشیا میں. اس وجہ سے اس نے ایک ٹرم یوز کی جیو پولیٹیکل پیرانویا کی. اس طرح کی جو ٹرم ہے وہ ایونچولی آپ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہو. ایون USA کے لیے بھی وہ یوز کی جا سکتی ہے یہ والی ٹرم، کیونکہ USA کے بارے میں بھی ایک فیمس بات یہ ہے کہ وہ اینیمیز کو خود سے کریٹ کرتا ہے. اور چائنا کی اگر ہم بات کریں تو بارہا اس نے اس کے اوپر بات کی کہ ہم نے کنٹینمنٹ کرنی ہے چائنا کی، اور خود ہی اس نے کئی بار کہا کہ چائنا جو ہے اٹ از دی سول تھریٹ
to the liberal rule based order. سو جیو پولیٹیکل پیرانویا جو ہے یہ دس از دی سیکنڈ ٹرم جو کہ ہم نے اس کتاب سے سیکھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم انہوں نے یوز کی اسکورچڈ ارتھ کمپین, یعنی کہ اس نے کہا جو رشیا ہے وہ یوز کر رہا ہے اسکورچڈ ارتھ کمپین اگینسٹ دا یوکرین. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سسٹمیٹک ڈسٹرکشن کرتے ہو سویلین انرجی کی یا پھر سویلین انفراسٹرکچر کی, یعنی کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو بیسک ایمینٹیز ہیں وہ بھی ایک ریاست کے پاس نہ رہیں. سو اس کے لیے وہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ اسکورچڈ ارتھ کمپین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو رشیا کے بارے میں کہا گیا اس کتاب میں کہ رشیا وہ ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے اگینسٹ یوکرین. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ٹرم بڑی ہی انٹرسٹنگ کائنڈ آف ٹرم یوز کی گئی وہ تھا سمبیوٹک ریلیشن شپ. آپ کو پتہ ہے سمبیوٹک ریلیشن شپ کا جو میننگ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میوچول بینیفٹس کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور اس کتاب میں ڈسکس کیا گیا کہ جو کافی ساری کنٹریز ہیں پرٹیکولرلی جو رائزنگ پاورز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روگ اسٹیٹ ہیں, دا اسٹیٹ لائک ایران, دا اسٹیٹ لائک نارتھ کوریا, دا اسٹیٹ لائک رشیا اور چائنا, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے درمیان ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے کیونکہ ظاہر ہے ان سب کا جو تھریٹ ہے, جو انیمی ہے وہ ایک سنگل یو ایس اے ہی ہے جو کہ سول تھریٹ ہے ان ساری کنٹریز کو. سو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان ساری کنٹریز میں ایک ہارمنی ایگزسٹ کرتی ہے, ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ہماری اگلی ٹرم تھی سمبیوٹک ریلیشن شپ کی جو کہ ہم نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم انہوں نے یوز کی نان مونوگمس مڈل پاورز. نان مونوگمس مڈل پاور سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کافی ساری ریاستیں ہوتی ہیں جو مڈل پاورز ہوتی ہیں, نہ تو وہ کوئی گلوبل جو ایک سارٹ آف انٹرنیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بہت میجر رول نہیں پلے کر رہی ہوتی, لیکن پھر بھی ان کی ایک سے ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں, ٹو سم ایکسٹینٹ وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. سو اس کے لیے انہوں نے ٹرم یوز کی نان مونوگمس مڈل پاورز, جس میں انڈیا ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے. یہ وہ کنٹریز ہیں انہوں نے کہا اس جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ فلیکسیبل الائنمنٹ کے اوپر جو ہے ریلائی کرتی ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جو ملٹائی الائنمنٹ کے اوپر ریلائی کرتی ہیں. یہ کوئی سائیڈز نہیں لیتی, یہ کوئی بلاک پالیٹکس کا جو ہے وہ پارٹ نہیں بنتی, یعنی کہ ملٹائی الائنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دیتا. تو یہ تو وہ ٹرمینالوجیز تھیں, لیکن اگر ہم اس کتاب کی بات کریں تو اس کتاب میں جو مین فوکس تھا وہ رشیا یوکرینین کانفلکٹ تھا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا, یہ اینڈ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹل اسکلیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے. اور اس بک میں ظاہر ہے ایویڈنس بیسڈ, ریالٹی بیسڈ, پریکٹیکل بیسڈ چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں, جن میں جو سی آئی اے کے چیفز ہیں ان کے انٹرویوز تک لیے گئے. لیکن اوور آل اس کتاب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جب رشیا یوکرینین کانفلکٹ ہوا تو جم شوٹو صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ اس ٹائم یو ایس اے کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ تائیوان کے اوپر چائنا اٹیک کر دے گا, اور پھر ایونچولی یہ دونوں کانفلکٹس جو ہیں وہ گلوبل پالیٹکس کو شیپ کریں گے. اس کے علاوہ اس بک میں نیٹو کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا کہ جب رشیا یوکرینین کانفلکٹ شروع ہوا تو نیٹو آپ یہ کہہ لو کہ ایک ڈیڈ الائنس تھا, اس میں ایک لائف آ جاتی ہے. لیکن ایونچولی جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاور میں آتی ہے یا پھر اس ٹائم جب کمپین بھی چل رہی تھی تب بھی یہ پرسیپشن تھا کہ شاید جو نیٹو ہے وہ ایز سچ اس طریقے سے یونیفائڈ ہمیں نہیں دکھائی دے گا جس طریقے سے اسے ہونا چاہیے اس کانفلکٹ کو لے کر. سو اس پوری اگر ہم کتاب کی بات کریں تو اس میں جو مین فوکس تھا وہ اسی چیز کے اوپر تھا کہ جو رشیا یوکرینین کانفلکٹ ہے, نیٹو ہے, اس کا فیوچر کیا ہے, اور تائیوان اسٹریٹ جو ہے اس کا فیوچر کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا ہے, رشیا چائنا ایکسس کے اوپر اس نے بڑا ڈیٹیل میں لکھا اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی کتاب جس کو ہم نے ریویو کیا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.